عوام کی ضروریات سے تو وہ کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا۔ تو کل جو قوانین بنے ہیں ان میں ایک تو کلبھوشن کو گھر بھیجنے کا پروگرام ہے۔ تو آپ اتنے آرڈیننس جاری کرتے تھے، ایک آرڈیننس جاری کر کے اس کو گھر بھیج دیتے۔ یہ قانون بنانے کی کیا ضرورت تھی جس کے کل اثرات آپ کے ملک پر بڑے گہرے پڑ سکتے ہیں؟ دوسرا ایک قانون بنا جو اسٹیٹ بینک کو خود مختاری اٹانومی دینے کی بات ہے۔ جو اٹانومی اس قانون میں ہے وہ پوری دنیا میں کسی بھی اسٹیٹ بینک کے پاس نہیں ہے، امریکہ میں نہیں ہے۔ تو آج اس قانون کے بعد وفاقی حکومت کیسے چلے گی وہ تو وقت بتائے گا، لیکن بڑا صاف نظر آتا ہے کہ اس قانون کے ہوتے ہوئے نہ وفاقی ادارے چل پائیں گے، نہ وفاقی حکومت چل پائے گی۔ پھر یہ نام نہاد انتخابی اصلاحات کی بات ہوئی ہے، وہ تو ایک لمبا کھاتا ہے، لیکن یہ صرف الیکشن کی چوری کو سہولت دینے کے قوانین ہیں۔ اس کا الیکشن کے نظام کو بہتر بنانے سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ قوانین آئین سے متصادم ہیں۔ یہ ایک آئینی ادارے کی ذمہ داری پر، اس کے اختیار پر ڈاکہ ڈالنے کا طریقہ ہے کہ الیکشن کمیشن کو حکومت کے تابع کر دیا جائے۔ جس طرح نیب کو آرڈیننس بنا کر حکومت کے تابع کرنے کی کوشش کی گئی ہے، یہی کوشش یہاں پر بھی ہے کہ الیکشن کمیشن کی خود مختاری کو ختم کر کے اس کو حکومت کے تابع کر دیا جائے۔ اور یہ الیکٹرانک ووٹنگ مشینیں جو دنیا میں ناکام ہو چکی ہیں، سینکڑوں ارب پاکستان کے عوام کے خرچ کو، کہ عوام کا پیسہ خرچ کر کے الیکشن کے نظام کو متنازع بنا دیا جائے۔ آج پاکستان میں الیکشن کا نظام متنازع نہیں ہے، الیکشن کے انعقاد کا معاملہ جو ہے وہ متنازع ہے۔ یہاں الیکشن چوری ہوتے ہیں۔ یہاں اصلاح تو یہ چاہیے کہ اس چوری کو کیسے روکا جائے، اور اس کا واحد طریقہ ہے کہ آئین میں ترمیم کر دیں اور لکھ دیں کہ جو بھی الیکشن چوری کرے گا اس پر آرٹیکل 6 کا انعقاد ہوگا۔ الیکشن پاکستان کے الیکشن کو فری اینڈ فیئر کرنے کا یہ واحد طریقہ ہے، ورنہ وہی ہوگا جو الیکشن کمیشن کی ڈسکا کے الیکشن میں رپورٹ ہے، اس کو آپ پڑھ لیں کہ حکومت، پی ٹی آئی کی حکومت، اس کا وزیر اعظم، اس کے مشیر، اس کا وزیر اعلیٰ، اس کے وزیر، حکومت کے اہلکار، پولیس، یہ سب مل کر ایک سازش کر کے الیکشن چوری کر رہے ہیں۔ آپ ای وی ایم لگا لیں، جو مرضی دنیا کی چیز کر لیں، چوری تو چوری ہوگی۔ ای وی ایم سے تو ثبوت بھی سارا مٹ جائے گا۔ تو یہ معاملات ہیں آج ملک کے، کہ ہر معاملہ حکومت کا، قومی اسمبلی کے اسپیکر کا، پارلیمان میں بدنیتی پر مبنی ہے۔ جمعے کو اسپیکر نے خط لکھا کہ ہم چاہتے ہیں کہ اتفاق رائے سے یہ بل پاس کیے جائیں۔ ہم نے اتوار کو خط دے دیا کہ بالکل یہی ملک کے مفاد میں ہے، اور ہم نے کہا کہ ایک کمیٹی بنی ہے جس کو باقی بل بھیج دیں، اور جو انتخابی اصلاحات کے نام نہاد بل ہیں، یہ پارلیمانی کمیٹی جو بنتی ہے انتخابی اصلاحات کے لیے، جو ماضی میں بھی یہی طریقہ رہا ہے، اس کو بھیج دیں۔ کوئی جواب اسپیکر کا نہیں آیا۔ یعنی جو اسپیکر خود خط لکھتا ہو اور 2 دن بعد اپنے خط کی نفی خود کر دے، کیا اس کو اسپیکر رہنے کا اختیار حاصل ہے؟ جب اسمبلی کے اندر بات بھی نہ ہو سکے تو وہ پارلیمان کا مقصد کیا ہے؟ پارلیمان کا مقصد عوام کے مسائل کی بات کرنا ہے، ملک کے معاملات کی بات کرنا ہے،
ایک خرابی نظر آ رہی ہے، بات تو سن لیں، وہ بات کرنے کا موقع بھی نہیں ہے۔ اور جو ووٹنگ ہوئی وہ بھی دھاندلی ہوئی، یعنی جس ووٹ سے ملک کے الیکشن کا نظام بدلا گیا اس ووٹ میں بھی دھاندلی کی گئی۔ یہ آج ہماری پارلیمان کے حالات ہیں، اور وہاں پر ہم نے کل بھی کہا کہ 35 سال سے قومی اسمبلی کے اندر ایک الیکٹرانک ووٹنگ کا نظام لگا ہوا ہے، آج تک کوئی قومی اسمبلی کی ووٹ اس الیکٹرانک نظام سے نہیں ہو سکی۔ اگر 342 لوگوں کی ووٹ الیکٹرانک نظام سے نہیں ہو سکتی اور کل بھی نہیں ہو سکی، تو پھر 23 کروڑ عوام کی ووٹیں کیسے یہ فرسودہ ای وی ایم کا نظام جو ہے یہ الیکشن کروائے گا؟ یہ سب الیکشن چوری کرنے کا منصوبہ ہے۔ باتیں اور بھی بہت سی ہیں، بہرحال باقی آپ کے سامنے جو دوسری سرکس ہے کہ ملک کے سابقہ چیف جسٹس پر الزام لگا ہے کہ وہ الیکشن کے معاملے میں مداخلت کر رہے تھے، وہ بیل کے معاملے میں ہائی کورٹ میں مداخلت کر رہے تھے، اس کا کوئی جواب ہے کسی کے پاس؟ کوئی کمیشن بنا ہے؟ کوئی سپریم جوڈیشل کونسل نے دیکھا ہے؟ کوئی سو موٹو اختیارات استعمال ہوئے ہیں؟ ہم ایک بلڈنگ گرانے پر سو موٹو اختیارات استعمال کر سکتے ہیں، لیکن جب ملک کا معاملہ آتا ہے، عوام کا معاملہ آتا ہے، جب الیکشن کی چوری کا معاملہ آتا ہے، جب انصاف کے نظام میں مداخلت کا معاملہ آتا ہے، تو ہم سو موٹو اختیارات بھول جاتے ہیں۔ یہ تاریخ کے سبق ہیں، یہ تاریخ، یہ سب معاملے یہ نوٹ کرتی ہے۔ یہ معاملے عوام کے سامنے آئیں گے ایک دن، لیکن آج انصاف کے نظام، امتحان انصاف کے نظام کا ہے۔ آج چیلنج ہے اس ملک کی اعلیٰ عدلیہ کے لیے کہ عوام کا اعتماد انصاف کے نظام پر بحال کریں۔ شکریہ جی۔ خاکر بھائی صاحب یہ بتائیں کہ ابھی تک آپ نے جو باتیں کی وہ بالکل ٹھیک ہوگی، مگر حکومت کا یہ دعویٰ ہے کہ ہم نے ہر محاذ پر ان کو شکست دے دی ہے، اسمبلی کے اندر بھی، اسمبلی کے باہر بھی۔ نہ پی ڈی ایم کا کوئی وجود نظر آ رہا ہے، نہ اپوزیشن کا بظاہر کوئی وجود نظر آ رہا ہے، اسٹریٹ پر بھی آپ نہیں ہیں۔ اب کیا آپ کے پاس آپشن ہے؟ اسمبلی کے اندر اور باہر شکست؟ آپشن عوام کے پاس ہوتا ہے، میرا نہیں ہوتا۔ میں اقتدار میں حصہ نہیں مانگ رہا، میں مفاد نہیں مانگ رہا، میں ملک کی بات کر رہا ہوں۔ آج عوام مہنگائی کی چکی میں نہیں پس رہے۔ آج ملک کے حالات کیا ہیں؟ آج ہمارے ملک کا فی کا آمدن جو ہے وہ $1200 ہے، بنگلہ دیش کی $2600 ہے۔ یہ پاکستان کی فتح ہے یا شکست ہے؟ تو سیاست میں فتح اور شکست نہیں ہوتی، فتح اور شکست عوام کی ہوتی ہے۔ عوام کو شکست دینے والے ہمیشہ خود تباہ ہوتے ہیں۔ جناب